ہماری و جمیع امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشی فرمائے، جہنم سے سب کو آزادی عطا فرمائے۔ اب تک جن میں سستیاں ہیں مالک ان کو یہ سستیاں اور غفلتیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان وفی روایت ابن آدم انقطع عمله ای ثواب عمله الا من ثلاث فإن ثوابها لا ينقطع بل ودائم متصل النفع صدقة جاریة ای متصلة۔ قال الحفنی فسرها العلماء بالوقف فيدوم ثوابه مدة دوامه أو علم ينتفع به كتعليم وتصريف۔ قال التاج السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان۔ قال المنذري وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه وناسخ ما فيه إثم عليه وبزر من عمل به ما بقي خطه۔ قال الخفي فلينظر الإنسان ماذا يكتب لنفسه من خير أو غيره أو ولد صالح أي مسلم يدعو له لأنه سبب في وجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى۔ فائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد وقيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی اور اس کے ساتھ جو عربی اس کی شرح تھی وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اذا ظرف زمان ہے، جس وقت، اور یہ شد کے معنی میں آتا ہے بمعنی ان کے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان ماتا کا فاعل ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عملہ، ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جب حضرت انسان فوت ہو جاتا ہے، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اب جواب کیا آیا؟ انقطع عملہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ تو انقطع کا فاعل عملہ ہے۔ یہ تو ہے متن۔ تو انقطع عملہ کا مطلب کیا ہے؟ انقطع ثواب عملی، یعنی یہاں لفظ ثواب محذوف ہے جو مضاف ہے۔ تو عربی اصول میں ایسا ہے اور بارہا آپ کو ملے گا کہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس جگہ مضاف الیہ کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ نہیں۔ حسن العاقبتی میں حسن کا ذکر ہی نہیں ہوتا تو والعاقبۃ للمتقین، حالانکہ اچھی عاقبت تو سب کی ہے لیکن اچھی عاقبت متقیوں کی ہے، تو وہاں حسن معذوف ہے۔ اس طرح اور بھی آپ کو قرآن پاک میں آیات کریمہ ملیں گی، احادیث کریمہ ملیں گی جس میں یہ اسلوب جاری ہے۔
کہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی مضاف کو حذف کیا گیا ہے، یعنی انقطع عمل ای ثواب عملی، تو اب عملی تو مضاف لہ ہے اور مضاف جو حذف تھا وہ واپس لائے اور ثواب عملی کیا، یعنی جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بولیں آپ سب، اس کے عمل کا ثواب یہ نہیں ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ابن آدم کی بات ہو رہی ہے، 2-4 کی بات نہیں ہو رہی، یا کوئی 10-20 کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں صرف گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سب کی بات ہو رہی ہے، سب کی، چاہے وہ متقی ہیں چاہے وہ گناہ گار ہیں تو مومن ہیں تو انسان، تو جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے عمل کا ثواب، تو مومنین کے عمل کا ثواب منقطع ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومنین کا عمل ختم ہو جاتا ہے، یہ تو ایک حدیث نہیں کتنوں حدیثوں کے خلاف مفہوم ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، عمل کیسے ختم ہوتا ہے؟ بعض ایسے ہیں جن پہ رب کا اتنا کرم ہے کہ وہ قبر میں جا کے بھی عمل کرتے ہیں، قبر میں جا کر بھی، جیسے ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ وہ قبر میں سورۃ ملک پڑھے تھے، اگر حدیث کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اس کا عمل ہی منقطع ہو جاتا ہے تو یہ تو دوسری حدیث سے ٹکراتا، یہ تو پھر اس حدیث پاک کی مخالفت ہو جائے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آمنہ کے لال کا فرمان ہو اور وہ بھی حضور کا فرمان ہو اور دوسرے کے مخالف ہو؟ مخالف بندے کی سمجھنے میں ہے، اس کی عقل مخالفت کرتی ہے، اس تک وہ نور بھی پہنچا یا اس نے وہ دین سیکھا نہیں ہے، لیکن وہ خود جو ہے نا مبلغ بنا ہوا ہے، نہ اس نے شارحین حدیث کو پڑھا ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ ابن آدم کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ابن آدم کا عمل کیسے سب کا منقطع ہوتا ہے؟ سب کا تو منقطع ہوتا ہی نہیں، اس لیے شارحین حدیث نے یہاں لکھا کہ ثواب کا لفظ محذوف ہے، ابن آدم کا عمل نہیں، ابن آدم کے عمل کا ثواب منقطع ہوتا ہے، ابن آدم کے عمل کا ثواب منقطع ہوتا ہے، کہ اس جہاں میں ابن آدم اور حضرت انسان جو عمل کرتا ہے اگر وہ اچھی نیت پر مشتمل ہے اور وہ مومن ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس پہ ثواب ملے گا، لیکن جب دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے اب وہ بھی خوش قسمت ہے، اچھے عمل تو کرتے ہیں لیکن ثواب نہیں، ثواب اس جہاں میں ہے، جو اچھا عمل کرے گا اس پہ ثواب ملے گا، یہی کیا ہے، یہ دار العمل ہے، اور پھر اگلا جہاں دار الجزا ہے، وہاں جزا ملے گی، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے اور پھر اس عمل پر ثواب ہے اور اس عمل پر ہی سزا مرتب ہوگی، لیکن جب دنیا سے چلا جائے اور پھر وہاں جا کر بھی عمل کرے اور وہ عمل کرتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے کہ وہ قبر میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پہ ثواب نہیں، کیونکہ اب وہ مکلف نہیں رہے کہ جو اس جہاں میں ان پہ عمل کرنا ضروری تھا اب قبر میں جا کر کرنا ضروری نہیں، ہاں وہ بطور تلذذ اور بطور لذت وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی دیگر عبادات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کبھی بھی یہ ترجمہ حدیث پاک کا نہیں کرنا کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جب گزرے تو حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑا دیکھا، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا، وہ کھڑے قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں ایسے خوش قسمت ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کا عمل منقطع ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے کہ اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے،
پھر حضور نے یہ ذکر فرما کر استثناء بھی کر دیا کہ یہ نہیں کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے اب اسے کچھ ملتا ہی نہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہی نہیں، جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو یہ صدقہ جاریہ کر کے گیا تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جو علم نافع بانٹ کے گیا تھا، علم نافع دے کر گیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا کہ بالکل ثواب منقطع نہیں ہوتا، یہ بھی بات ہے بالکل، ہاں اس کے عمل کا ثواب منقطع ہوا، لیکن فرمایا مگر 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، جس کا ثواب من ثلاثین، یہ کسی سکالر کی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی میڈیا کو بیٹھے ہوئے کسی 2-4 کتابیں پڑھنے والے کی وضاحت نہیں ہے، جو کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا ہو اکیڈمی بنا کے وضاحتیں شروع کر دی، یہ اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ہیں آمنہ کے لال، یہ انہی کی وضاحت ہے، یہ حضور ہی فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مر گیا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے کہا رمضان میں سبق لے لو، رمضان میں ہی سبق لے لو کہ ہم دے رہے ہیں اور حدیث سے دے رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، مگر یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہی نہیں، نہ ملتا ہے، وہ بھی تو اس کا عمل ہے، وہ کیا من ثلاثین، کیا 3 کام ہیں، 3 کام ہیں جس کا ثواب اسے پراپر ملتا رہے گا، جس کا ثواب اسے پراپر ملتا رہے گا اور لگاتار اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان تینوں میں سے پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ کیا؟ انقطع عمل الا من ثلاثین، مگر 3 عمل، ان میں پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ من ثلاثین یعنی فإن ثوابہ لا ينقطع، یعنی کسی کو یہ نہ مسئلہ بن جائے کہ شاید پراپر کا ترجمہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، ہم کہتے ہیں پراپر ہے تو آپ بھی پراپر ہی کام کریں، کیا کریں؟ پراپر ہی، ہم نہیں چھوڑتے کوئی کسر، ٹھیک ہے، تو جہاں لگے گی حسر وہ بھی ہم اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو کیا کہتے ہیں شارح، فَإِنَّ ثَوَابَهُ لَا يَنْقَطِعُ، یعنی 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب پراپر رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو عرض کر رہا تھا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہی مبلغ بن جاتا ہے اور وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جی اس کا عمل ہی ختم ہو گیا، عمل کا ثواب ختم ہوا، لیکن حضور نے میں 3 ایسے ہیں جن کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، جس کا کبھی بھی ختم، فَإِنَّ ثَوَابَهُ لَا يَنْقَطِعُ، ان کا ثواب، ان اعمال کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، بل، دیکھو نا انہوں نے کر دیتا بل، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے پھر بل بھی لگا دیا، حالانکہ یا لا ينقطع میں سب کچھ آ گیا، وضاحت آ رہی ہے نا کہ ثواب منقطع نہیں ہوتا، پراپر رہتا ہے، لیکن کہتا ہے بل، یہ پراپر جو میں کہہ رہا ہوں نا، پراپر انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، اور سدا کہتا ہے منقطع نہیں ہوتا تو بیچ میں کبھی ہو جائے کبھی ہو جائے کبھی ایسا ہو جائے، کہتا ہے لا ينقطع، منقطع نہیں ہوتا، بل ہوا دائم، بلکہ دائمی رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ دائمی رہتا ہے، متصل النفع، اور نفع متصل رہتا ہے، نفع یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے پھر ہوا نہیں، کہتے پراپر ثواب رہتا ہے اور جانے والے کو نفع متصل مل رہا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا وہ نفع منقطع نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا۔ ایسی حدیث سے باقی شرح پڑھے ہاں تو بیٹھے زمین پہ ہو تو پونچھ عرش پہ جائیں گے، تو کچھ عرش پہ جانے کے بجائے فرش کے نیچے جائیں گے، اگر ایسی حدیث کی وضاحت ہو، سن رہی ہو؟ تو لا ينقطع، کبھی ثواب منقطع نہیں ہوگا، بل دائم، بلکہ دائمی رہے گا، متصل النفع، اس کا نفع متصل رہے گا، اس کا نفع متصل۔ وہ 3 عمل ہیں جو دائمی بھی ہیں، جن کا فائدہ دائمی ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا،
اور وہ نفع اسے ملتا رہے گا۔ میرے آقا دو جہاں فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں پہلا وہ عمل ہے جو دائمی ہے، متصل نفع ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ صدقہ موصوف ہے اور جاریہ اس کی صفت ہے، اور وہ بھی مؤنث ہے، وہ بھی مؤنث ہے، تو صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری پراپر، جو صدقہ رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ وہ کون سا صدقہ ہے؟ کہتے ہیں ای متصلۃ، یعنی یہ جو صدقہ ہے یہ ملا رہتا ہے، ملا ختم نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں حفنی نے کہا علماء کرام نے فسرہ العلماء، علماء کرام نے اس کی تفسیر کی۔ اب صدقہ جاریہ سے مراد کیا ہے؟ جو متصل رہتا ہے، تو کہتے ہیں فسرہ العلماء، علماء نے اس کی، یہ نہیں ہے فسرہ الجہلاء، جہلاء نے اس کی تفسیر کی، نہیں، فسرہ علماء الکرام، علماء کرام نے اس کی تفسیر کی، کسی خطیب نے نہیں کی، بلکہ ہمارے سر کے جو تاج علماء ہیں انہوں نے کی ہے، یہ آج کے علماء نہیں ہے، کتنے عرصے گزر کے اس وقت کی بات کرتے ہیں، یہ بلوغ المرام ہے، یہ کوئی آج کے رائٹر نہیں ہے۔ تو فسرہ العلماء بالوقف فیدوم ثواب مدت دوامی، علماء کرام نے صدقہ جاریہ کی جو تفسیر ہے وہ وقف سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ بولو کس سے کی؟ وقف۔ جو تسی بھی ٹھہر جاندے ہو تو بھی ہو جاندہ وقف، وقف نہیں ہوتا جب آپ چپ ہو جاتے ہو، منہ بند کر لیتے ہو تو اس ٹائم بھی وقفہ ہی ہے، اس ٹائم بھی کس کا؟ منہ کا، کس کا؟ چپ رہنا، رک جانا، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب سانس اور آواز توڑ لیتے ہو یہ بھی وقف ہے، یہ بھی۔ تو جب آپ کو چھٹی ملتی ہے تھوڑی دیر کے، یہ بھی وقف ہی ہے، وقفہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وقفہ ہو گیا، یہ وقف ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ بھی وقف ہے، یہ بھی۔ تو ہمارے ہاں وقف سے سمجھ دیں کہ اپنے لیے مسجد وقف کر دی، اپنے والدین کے لیے مسجد وقف کر دی، اپنی اولاد کے لیے مدرسہ وقف کر دیا، مدرسے کی جگہ وقف کر دی، یا پانی کے سبیل یعنی کوئی ٹینکی بنا دی، کوئی اس طرح کا فلٹر بنا دیا، وقف کر دیا کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، اس کا ثواب میری اولاد کو، اس کا ثواب ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو یہ وہ وقف کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا صدقہ جاریہ سے حضور کی مراد وقف ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وقف ہی تو وہ دولت ہے جو دائمی رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ اور یہ بہت دیر تک یہ رہتی ہے، اس لیے پراپر ہوگا نا۔ کیا ہوگا؟ اب زمین دیکھو یہ مسجد کی وقف ہو گئی ہے تو اب مسجد کی وقف ہے، اب ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ ملتا رہے گا، یہ دائمی صدقہ ہے، یہ ہے مراد وقف۔ یہ مدرسے کی جگہ اگر وقف کر دی تو پھر اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کو فلٹر وقف کر دیا تو اب یہ تھوڑی کی تو ختم نہیں ہوتا، تو یہ دائمی رہتا ہے۔ تو کہا صدقہ جاریہ سے مراد علماء کرام نے وقف ہے، کیونکہ فیدوم ثواب، اس کا ثواب ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ رہتی ہیں وقف کی جگہیں، تو پھر ثواب بھی ہمیشہ رہتا ہے، ثواب بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا او علم ينتفع به، دوسرا وہ عمل جس کا ثواب پراپر رہتا ہے، لگاتار رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، جانے والے کو ہر گھڑی فیض ملتا ہے، ہر گھڑی ثواب ملتا ہے۔ علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ کون سا علم؟ بولو کون سا علم؟ ایک علم نافع ہے، ایک علم ضار ہے۔ کیا ہے؟ ایک علم نفع دیتا ہے، ایک علم نقصان دیتا ہے، ایک علم۔ تو وہ علم جو لوگوں کو نفع دے، وہ علم، تو نفع بخش علم، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اس لیے دعا میں بھی کہتے ہیں اللہم انا نسألک علما نافعا، مالک صرف علم نہ دیں، او علم دی جو دفع دے، یہ نہ علم آئے تو اسے بخار بھی آ جائے اور متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے، اور کسی کو انسان ہی نہ سمجھے اور خود جانور بنا ہو، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہو، اور اس کو ہوا لگ جائے اور شیطان کا یار بن جائے۔ علم ہی آیا ہے تو خدا سے دور ہو گیا ہے، تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع جب ملتا ہے تو بندہ خود بھی رب کے قریب ہوتا ہے، اور وہ دولت جسے دیتا ہے اس کے دل میں بھی اتر جائے وہ بھی رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو علم نافع، علم نافع وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، اور جانے والے کا ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں
کا تعلیم و تصنیف۔ علم نافع سے کیا مراد ہے؟ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا تعلیم، جیسے تعلیم، یہ نہیں کہ سب کچھ ہی بیان کر دیا، مثال دی ہے، جیسے تعلیم، جیسے سکھانا، کیا کرنا، اور کتاب لکھنا، اور کیا لکھنا، یہ علم نافع ہو، کیا ہو، یہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے وہ لکھتا ہے تو پھر لوگ پڑھیں گے، وہ سکھاتا ہے لوگوں کو تو پھر وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، علم دے رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، یا کتاب لکھتا ہے تو پھر کتاب بھی تو لوگوں نے پڑھنی ہے، وہ لوگ پڑھیں گے پھر عمل کریں گے تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو تصنیف اور تعلیم، لیکن کہتے ہیں کہ تاج السبکی علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا جو تصنیف ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ قوی ہے۔ تصنیف یعنی اس حدیث میں کہ علم سکھانا، وہ علم جو نافع ہو، علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لینا تصنیف یہ زیادہ قوی ہے، یہ زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تصنیفی عمر زیادہ ہوتی ہے، کس کی؟ تقریر دی تھوڑی ہوتی ہے، تقریر دی کسی بات بھی ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کمیونٹی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اڑا کے رکھ دیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی وقت بھی پیچھے دشمن تو وہ دشمن اڑا دیں، اس کو ختم کر دیں، آپ کو پتہ آئیڈیاں بلاک ہو جاتی ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، پھر اس میں رہتے کچھ نہیں، سب کچھ ہی صاف کر دیتے ہیں، سب کچھ ہی، حالانکہ اس کی بھی بڑی زندگی ہے، لیکن تصنیف تو کیسے اڑائیں گے، تصنیف تو گھر گھر میں، لیکن بدقسمتی سے اب تصنیف بھی ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں تصنیف کو کیا کرنا ہے، موبائل پاس ہے، تصنیف کو چھوڑو، تقریر کو اپناؤ، کس کو؟ تو علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں علم نافع جس کا ثواب برابر رہتا ہے وہ تصنیف ہے، تصنیف کی طرح ہے، اور یہ زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تصنیف کی عمر زیادہ ہے، تو جب عمر زیادہ ہوگی تو ثواب برابر رہے گا نا، تو تصنیف کی عمر زیادہ ہے۔ یہ زمانے گزر جاتے ہیں پھر بھی تصنیف موجود ہوتی ہے، قرآن تو قرآن ہے، حدیث تو حدیث ہے، اور علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت گئیں، علماء چلے گئے، لیکن آج بھی دیکھو یہ کتاب ہمارے پاس ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، یہ بلوغ المرام کتنوں کے پاس یہ کتاب ہوگی، اب یہ مصباح الظلام کی پہلی جز ہے، اب کہاں تھے کہ یہ کتاب ملتی ہے، اور وہ بزرگ کہاں تھے، کب لکھ کر کے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی گلستان سعدی وہ غوث پاک کے دور میں ہوئے، آج تک چل رہی ہے، بوستان سعدی اس وقت کی آج تک چل رہی ہے، تو زمانے گزر گئے ہیں، تصنیف اب بھی موجود ہے، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ علم نافع ہے، ہم اسے حاصل کر رہے ہیں، اور ہر گھڑی ہر لمحہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بھی روز انور پر کتنی سمجھ سے باہر ہیں، اور امام اہل سنت مجدد دین ملت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمہ کا فتاوی رضوی شریف دیکھ لو، باقی کتب کتنی ہیں جن سے علماء اپنے عقیدوں کو بچاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات کا، آپ کے یاروں کی ذاتوں کا دفاع کرتے ہیں، پورے دین کا دفاع کرتے ہیں، جو وہ کام کر کے گئے ہیں، آج پڑھ کے ایمان بچایا جا رہا ہے، اور محبت مصطفیٰ کا نور دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بتاؤ ان ہستیوں کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا۔ یعنی وہ علم نافع کی بات کر رہا تھا، کس کی؟ آل حضور گزرے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی کتب موجود ہیں، آج بھی کتب موجود ہیں، اور آج بھی شاگرد موجود ہیں، شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں، آج بھی غلام موجود ہیں۔ تو یہ تصنیف کا جو فائدہ ہے یہ زیادہ ہے، کیونکہ تصنیف زمانے گزر جاتے ہیں پھر بھی باقی رہتی ہے، پھر بھی۔ یہ تو اس دور میں لکھ رہے تھے جس دور میں نیٹ ہی نہیں تھا، جس دور میں نہ نیٹ تھا نہ بندہ سیٹ تھا، اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں بندے کتاب سے سیٹ تھے، اور کتابوں سے ان کو پیار تھا، اور ان کا یہ معیار تھا کہ کتاب بہترین دوست ہے۔ کتاب یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، انہوں نے کتاب کو دوست رکھا، اور کتاب سے دوستی کی، اس لیے کتابیں لکھی، عمل کیا۔ تو اس وقت نیٹ تو نہ تھا، کوئی بندہ سیٹ، تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے تصنیف جو ہے یہ بہت دیر تک رہنے والی ہے، اور اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن ذرا وضاحت سنیں گے نا،
تو آپ کا دل اور روشن ہو جائے گا۔ آپ پتہ کیا آگے فرماتے ہیں؟ منذری، یہ کون فرماتے ہیں؟ قال المنذری۔ اب جسے نہ پڑھنا ہو سکتا منذری پڑھ دے، ٹھیک ہے؟ قال المنذری، انہیں پوچھو یہ منذری بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ یہ جن کی بھی میں بات کر رہا ہوں یہ حالی عالم نہیں، یہ علماء کے بھی استاد ہیں، ایک امام ہیں۔ قال المنذری، امام منذری علیہ رحمہ نے کہا ناسخ العلم النافع له اجر واجر من قرأه او كتبه او عمل به بقي خطه۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے علم نافع لکھا، جس نے بولو سارے، جس نے علم نافع لکھا، نفع بخش علم لکھا، کتاب لکھی، وہ علم لکھا جس سے نفع ہو، جس سے نفع ہو، اس کا اجر اس وقت تک ہے جب تک وہ لکھا رہے گا۔ جب تک نہیں سمجھ آئیے آپ کو، اسے کہتے ہیں دھیان سے لکھو۔ کیا؟ جب نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھتی ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، ثواب کا سلسلہ جاری ہے، جب تک رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صرف ایسی کتاب دیں نیٹ تے بھی ہے تو تھی نیٹ تے بھی لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان بھی بولے قلم بھی لکھے، قلم بھی زبان سے بولا اتنی دیر ثواب، قلم کا لکھا ہوا چلتا رہے گا، قلم کا لکھا ہوا چلتا رہے گا، پھر ثواب بھی چلتا رہے گا، ثواب بھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ناسخ العلم النافع لہ اجر، علم نافع لکھنے والے کا بھی اس کو بھی اجر ہے، اور جو اس لکھے ہوئے کو لکھ رہا ہے، جو یعنی ایک کتاب ہے نا، پہلے آتے ہوتا تھا کہ ایک کتاب نسخہ ہوتا تھا، پھر اس کی نقل سے لکھتے تھے، پھر ادھر سے آگے لکھتے تھے، ادھر سے آگے لکھتے تھے۔ اب ایسا بھی ہے، نیٹ پہ جو میسج آتی ہے کسی کتاب سے لکھ کے آگے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ خود ہی جو ہے نا وہ عرش پہ پہنچ گئی ہیں اور ادھر سے انہیں وہی آ رہی ہے یا وہی آتی ہے تو پھر وہ لکھتی ہیں۔ کتابوں سے لکھنا ہے اور کہاں سے لکھنا ہے؟ یا پھر اس کا بھی جدان ہوگا اور بیچ میں شیطان ہوگا تو پھر وہ کہے گا میرا بھی جدان یہ کہتا ہے، کہ اپنے پاس ہی رکھو ایسا بھی جدان جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور علماء کرام نے جو وضاحت کی ہیں اس کے خلاف ہے۔ اور اسی بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث کی شروحات جو ہیں جو علماء کرام نے محدثین نے لکھی ہیں اور بزرگان دین نے لکھی ہیں، اس میں سے لے کر اقتباس وہ بھی نیٹ پہ بھیجا جاتا ہے، بیانات جو کیے جاتے ہیں یہ بھی وہاں سے کیے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ایک علم نافع انہوں نے لکھا، کتاب لکھی، اور اس کتاب پر آگے لکھنے والے کتنے ہیں؟ فرمایا جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان سب کا ثواب بھی جس نے پہلے وہ لکھا تھا اسے برابر ملتا رہے گا، اسے۔ پھر یہاں تک نہیں کہ صرف لکھنے تک ہے، کہا وَقَرَأَهُ، اور جس نے وہ تصنیف پڑھی، جس نے جیسے ہم یہ تصنیف پڑھی، جس نے وہ تصنیف پڑھی اس کا بھی ثواب جس نے وہ علم نافع لکھا ہے اس کو ملے گا، اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہاں تک نہیں، کہا جس نے اس کتاب پہ لکھے ہوئے پہ عمل کیا، اس کتاب کے لکھے ہوئے پر عمل کیا، اس عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، لیکن جس کی کتاب سے دیکھ کر اس نے عمل کیا ہے اسے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اسے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آگے دیکھیں اگلی بات جو آپ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَالنَّاسِخُ مَا فِيهِ اسْمٌ عَلَيْهِ، اسم جو علم نافع لکھنے والا نہیں، علم نہیں، وہ علم ضارع ہے، وہ علم نقصان دینے والا ہے۔ کون سا؟ تو وہ جس میں گناہ ہے، وہ جس میں اس نے وہ لکھا ہے کہ جس میں گناہ، ذرا توجہ فرمانا، بات ختم کرنے لگا ہوں، جس میں گناہ ہے وہ لکھتا ہے، تو فرمایا اس کا گناہ اس پر ہے، اور پھر اس کا بھی گناہ ہے جس نے اس پہ عمل کیا ہے، جس نے عمل کیا ہے، جس نے وہ گناہ آگے لکھا ہے وہ بھی اس پہ گناہ ہے، اس کا بھی گناہ اس کے پڑے گا، جس نے وہ پڑھا ہے اس کا بھی گناہ اس پہ پڑے گا، اور جب تک یہ خط باقی رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔
اور جب تک وہ علم نافع کی تصنیف رہے گی اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا. پڑھنے والوں کا بھی اجر اسے ملے گا, لکھنے والوں کا بھی اجر اس کو ملے گا, عمل کرنے والوں کا بھی اجر اس کو ملے گا, اور جس نے گناہ کی باتیں لکھی ہیں وہ گناہ بھی ملے گا, لیکن آگے سے اسے منتقل کرنے والے اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا, اس پہ عمل کرنے والوں کا بھی اس کو گناہ ملے گا. تو اب تو دور ہے نیٹ کا, اب تو دور ہے موبائل کا. تو اب غور کرو اس حدیث کی شرح میں بھی اور اس حدیث کو بھی. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو اور اپنا بات والا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہو کہ مولا مالک یہاں راضی ہو اور مرنے سے پہلے مجھ پہ کرم ہو جائیں, قبر میں بھی کرم ہو, رب ناراض نہ ہو, میری تباہی و بربادی نہ ہو, تو پھر نیٹ میں بھی وہ میسج بھیجو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, کیونکہ تمہارا ایک میسج دنیا کے کونے کونے میں جائے گا اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگائے گا. وہ جن کو آگ لگی ہے برابر کی آپ کو بھی لگی ہے. اگر لاکھوں کروڑوں اربوں نے وہ میسج پڑھ لیا ہے اور وہ سارا گناہ ان کا تم پہ بھی پڑے گا. اگر لاکھوں کروڑوں اربوں نے وہ آگے سے منتقل بھی کیا ہے, وہ جہاں جہاں بھی منتقل ہوتا جائے گا ان سب کا گناہ بھی تمہارے اوپر پڑے گا. اور اگر اس پہ وہ عمل بھی کرنے لگ جائیں تو پھر جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی تمہارے سر پہ پڑتا رہے گا. تو پھر کیسے توبہ کر کے اعلانیہ توبہ کرو گے, کہاں سے توبہ اپنی توڑو گے؟ اتنا گناہ, اتنی بربادی, کون سا عقل مند ہے کہ جو اتنا بڑا جرم کرے؟ صرف غفلت, سستیاں اور شہوت غالب, نفس غالب, جس کی وجہ سے یہ تباہ و بربادی ہو رہی ہے اور علم سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اگر ایک علم نافع کا میسج دیتا ہے, مخلوق کی ہمدردی کا میسج دیتا ہے, رب کی طرف بلانے کا میسج دیتا ہے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرانے کا میسج دیتا ہے, حضور کی اتباع, حضور کی اطاعت کا میسج دیتا ہے, مخلوق کی ہمدردی کا دیتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح تمہاری نجات ہے, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اس کا ایک میسج کروڑہا لوگ سنتے ہیں تو سب کے سننے پہ جو اجر ملا اس کو بھی ملے گا. پھر وہ کروڑوں میں سے کتنے آگے اس کو منتقل کرتے ہیں, آگے بھیجتے ہیں, اس عمل پر بھی جتنا اجر ملے گا اس کو ملے گا. پھر اس پہ جو بھی عمل کرے گا جب تک کرتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا, نور پیچھے چھوڑ گیا ہے, اس نور کا برابر اسے ثواب ملتا رہے گا. وہ مر جائے گا, پیچھے گناہ چھوڑ گیا ہے, میسج بھیج گیا ہے, تصنیف ایسی چھوڑ گیا ہے, قبر میں بھی عذاب ملتا رہے گا جب تک اس کے میسج پہ عمل ہوتا رہے گا, اسے پڑھا جاتا رہے گا. یہ تباہ و برباد ہوتا رہے گا, خدا کا قہر اس پہ برستا رہے گا اور یہ اللہ کے قہر میں رہے گا, اور دوسرا اللہ کی صفتی رحمت میں رہے گا اور اللہ کے انوار میں رہے گا. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے آگے وضاحت کیا کریں, اس سے آگے وضاحت کیا کریں؟ اور تیسرا عمل وہ کیا تھا جو نبی کو فرمایا؟ اولاد. کیا؟ ولد صالح, نیک بچہ. شاعر کہتے ہیں نیک بچے سے مراد مسلم بچہ. کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہے کہ بچہ دعا کرے گا تو پھر ثواب ملے گا, بلکہ بچے کے علاوہ بھی ہو مومن کے لیے دعا کرے, اللہ عز و جل اسے ثواب دیتا ہے اسے. تو یہ جو قید لگی ہے یہ اعتراضی نہیں, بلکہ یہ قید جو ہے یہ تحریض کے لیے ہے. پھر سوال ہے, پھر اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ بیٹا مسلم ہو تو وہ دعا کرے؟ تو یہ قید کیوں لگی؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ جو بیٹا ہے نا, بیٹا, اس کے وجود کا سبب ماں باپ ہیں, اس کے وجود کا سبب ماں باپ ہیں. یہ ڈائریکٹ نہیں آیا, ماں باپ کے ذریعے آیا ہے. تو اسے شوق دلایا گیا اور تیرا وجود ماں باپ کے ذریعے ہے, تیرے عمل سے فائدہ تو ہوگا, لیکن تم والدین کے لیے ہاتھ بھی اٹھا, والدین کے لیے ہاتھ بھی اٹھا. تو نیک اولاد, مسلم اولاد, اس کا ہر صالح عمل اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اولاد کو ملتا ہے. اس لیے بہت سے وقت میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں کی ہیں. اللہ جل وعلا اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.